فتنوں میں کرنے کے کام سب سے پہلے دین پر جمے رہنا. امتحان اور آزمائش کسی بھی قسم کی ہو، اندر سے ہو یا باہر سے، ثابت قدمی اور استقامت کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ کرتا ہے، ایج پہ، جیسے کوئی ٹیبل کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے تو کیا اندیشہ ہوگا اس کا، کسی وقت بھی وہ گر سکتا ہے. وہ دین میں پورا داخل نہیں ہوتا، اندر نہیں آتا، کہاں رہتا ہے؟ کنارے پہ. پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے، کوئی مشکل آ جائے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے، دین کا کام چھوڑ دیتا ہے، دین پر عمل چھوڑ دیتا ہے. اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے. ایسا شخص دنیا میں بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ کل تک وہ دین کی باتیں کرتا تھا، آج وہ دین کے خلاف بول رہا ہے. یہ کس قسم کا انسان ہے؟ کل تک وہ نماز پڑھتا تھا، آج نماز چھوڑ دی. کل وہ حجاب کر رہا تھا، آج حجاب چھوڑ دیا. تو ایسا شخص دنیاوی اعتبار سے بھی ریلائبل نہیں ہوتا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے. اب یہ ہے کہ بعض آزمائشیں چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور خصوصاً ایسے دور میں دین پر عمل کرنا جب دین اجنبی ہو جائے، جب دین کے اندر سے لوگ دین کے مخالف ہو جائیں. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھا جائے تو وہاں دین کی مخالفت کرنے والے لوگ کون تھے؟ مشرکین تھے، کفار تھے، وہ آپ کے دشمن تھے. لیکن آج کے دور میں حال کیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، دین کے اندر بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دین ہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین سے ہی راضی نہیں، دین پر اعتراض ہے، اور بعض اوقات دین والوں پر اعتراض ہے. تو ایسے دور میں دین کو تھام کے رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے والے کے مترادف ہوگا. یعنی ایسے جیسے اس نے انگارہ اٹھایا ہوا ہو، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا. لیکن اس کا اجر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ تمہارے پاس صبر کے دن آنے والے ہیں، ان میں دین پر صبر کرنا یعنی ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کا پکڑنا. ان لوگوں میں عمل کرنے والے کو اس جیسے 50 عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا. تو جب دین پر عمل کرنا مشکل لگے اور صبر کرنا مشکل لگے، جمنا مشکل لگے، تو اس وقت اس کے اجر پر نظر رکھے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے دور کے تھے انہیں خوشخبری دی. آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا، نہیں دیکھ کے ایمان لایا. ثم طوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بی ولم یرنی، پھر خوشخبری 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 اس کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے حالانکہ مجھے دیکھا بھی نہیں. تو جو کام جتنی مشکل سے ہوگا اس پر اجر بھی اتنا ہی ہوگا. اس لیے مشکلات سے گھبرائیے نہیں. ہرڈلز، رکاوٹیں اور مشکلات یہ اجر میں اضافے کا سبب بنتی، اور یہی چیز انسان کو پھر جم جانے میں مدد دیتی ہے. پھر اسی طرح اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے دور میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے، جیسے کوئی مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہو. کیونکہ اس دور میں عبادت مشکل ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت مشکل کام تھی. جن لوگوں نے ہجرت مدینہ کا باب پڑھا انہیں معلوم ہوگا کہ حضرت زینب کو کن مشکلات کا سامنا ہوا، حضرت ام سلمہ نے کیا کیا مشکلات دیکھی، دیگر خواتین کے علاوہ مردوں نے کیسی کیسی مشکلات دیکھی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو وہ سفر کتنا مشکل تھا. غار ثور کو دیکھیے، پھر سراقہ کا پیچھے آنا اور وہ سارا تکلیف دہ سفر طے کرنا، یعنی کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. تو اسی طرح مشکل وقت میں جب کوئی شخص دین پر چلے گا، دین کے شاعر کو اپنائے گا، اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گا، تو اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا، گویا آپ کی طرف ہجرت کرنا ہے.
اسی طرح نفاق سے بچنا، یعنی منافقت چھوڑ دینا، کیونکہ منافق دراصل اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتا ہے. وہ بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن ساتھ دنیا کی محبت بھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور جب دنیا اور دین سامنے آتے ہیں تو دنیا کو ترجیح دیتا ہے. اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ. لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، انتظار کرتے رہے، تم نے شک کیا، جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا، یعنی تم شیطان کی باتوں میں آ گئے. اسی طرح سنت کی مخالفت نہ کرنا، یعنی سنت کی پیروی کرنا ضرور. کرنے کے کام کیا؟ سنت کی پیروی کرنا، کیونکہ جب انسان سنت کی مخالفت کرتا ہے تو فتنے میں پڑ جاتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے. یعنی یہ بذات خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا رول ماڈل بنا لے اور ان کے طریقوں پر چلنے لگے. پھر اسی طرح نیک اعمال کی کثرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 باتوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کر لو: دجال، دھواں، زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یا ایسے فتنے کے آنے سے پہلے جو تم تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے، یا تم میں سے کسی کو کوئی خاص حالات پیش آ جائیں اور وہ اسے عمل سے روک لیں. یعنی مراد یہ ہے عمل میں جلدی کرنا. سبق کیا ہے اس میں؟ عمل میں جلدی کرنا. تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبرا کر بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، اس رات اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خزانے اتارے ہیں اور کس کس طرح کے فتنے بھی نازل کیے ہیں. کوئی شخص ہے جو حجرے والیوں کو جگائے، مراد تھی آپ کی بیویاں، تاکہ یہ اٹھ کر نماز پڑھیں. بہت سی عورتیں دنیا میں جو لباس پہنتی ہیں آخرت میں ننگی ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے نازل ہونے کے بعد جو حل بتایا ان سے بچنے کے لیے، وہ کیا تھا؟ تہجد کی نماز، کہ یہ اٹھیں اور رات کی نماز پڑھیں. پھر صبر کرنا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے. پھر اسی طرح تقی، خفی اور غنی ہو جانا. جب دنیا میں فتنے ہوں تو انسان بیک گراؤنڈ میں چلا جائے، خاموشی سے کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے، غنی ہے اور چھپا ہوا ہے. پھر اسی طرح لوگوں سے الگ ہونا، یعنی بہت زیادہ سوشلائزنگ نہ کرنا، کیونکہ انسان جس سے ملے گا اس سے کچھ نہ کچھ اثرات لے لے گا. اور ویسے بھی سوشلائزنگ کی جو کثرت ہے وہ دلوں کو سخت کر دیتی. زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا اور زیادہ میل ملاقات کرنا یہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. گھر کو لازم پکڑ لینا. ایک موقع پر جب فتنے کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا فتنہ ہوگا کہ اس میں سونے والا لیٹنے والے سے بہتر ہوگا، لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا سوار سے بہتر ہوگا، سوار دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی جس کی جتنی کم موومنٹ ہوگی اتنا ہی وہ سکون میں ہوگا، عافیت میں ہوگا. فرمایا ان کے سارے مقتولین جہنم میں جائیں گے. یعنی جو فتنے کا دور ہوگا اس میں لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت گری کے ایام میں ہوگا. میں نے کہا قتل کے ایام کب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جب آدمی اپنے ہم نشین سے خوف زدہ ہوگا کہ یہ پاس بیٹھنے والا پتہ نہیں کون ہے، یہ میری جاسوسی کر دے گا یا پھر یہی میرے اوپر کوئی مصیبت نہ لا کھڑی کرے. میں نے کہا اگر میں ایسا زمانہ پالوں تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھنا. زبان کو اپنے آپ کو بنا دی کہ کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے سوچ سمجھ کے کام کرنا، اور اپنے گھر کے اندر رہنا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر فتنے کے دور میں کوئی میرے گھر میں گھس آیا تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے کمرے میں داخل ہو جانا.
تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ کمرے میں بھی آ جائے تو آپ نے فرمایا اپنی نماز کی جگہ پہ یعنی اور اندر کی جگہ پہ چلے جانا. پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کلائی کو پکڑ لیا یعنی رائٹ ہینڈ سے اس طرح جیسے نماز میں پڑھتے ہیں, اور کہنا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, یعنی اپنی عبادت پر فوکس کرنا حتیٰ کہ تو مر جائے, یعنی تمہارا ہاتھ تمہاری زبان کسی کے خلاف نہ اٹھے ورنہ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے. پھر یہ کہ خود کو فتنوں کے لیے پیش نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا جائز نہیں. صحابہ نے پوچھا وہ اپنے آپ کو ذلیل کس طرح کر سکتا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں کے لیے پیش کرنا جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو. جو کام وہ کر نہیں سکتا اس میں حصہ نہیں لینا. پھر فتنوں کو قبول نہ کرنا, ان کا انکار کر دینا. فتنوں کی طرف جھانکنا بھی نہیں, یعنی ان کے اندر جانا اور ان کے اندر حصہ لینا, قتل و غارت میں حصہ لینا یا کسی ایسے گروہ کے ساتھ شریک ہونا یا کیسے فساد اور بگاڑ کا کام کرنا, تو بہت دور کی بات ہے. انسان ایسی چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا, کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا, چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو شخص ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا وہ فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. ایسے حالات میں جس کو کوئی بھی جائے پناہ یا تحفظ کی جگہ مل جائے وہ اس میں چلا جائے. مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو حد الوسع بچا کے رکھے, راہ فرار اختیار کرے, کیونکہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کرنا دراصل اپنے دین کو بچانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلا شبہ انتہائی خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا, بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا, بڑا خوش بخت ہے وہ انسان جو فتنوں سے بچا رہا, اور جو ان میں مبتلا کر دیا گیا اور اس نے صبر کیا تو کیا ہی خوب ہے. یعنی انسان بچ جائے لیکن اگر کسی وجہ سے پھنس جائے تو پھر صبر و تحمل سے کام لے. پھر اسی طرح اپنے فرائض ادا کرنا اور دوسروں سے حق مانگنے کی بجائے اپنا حق اللہ سے مانگنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد ترجیحات اور ایسے امور دیکھو گے جو تمہیں پسند نہیں ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حالات میں ہم کیا کریں, آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا تم انہیں ان کے حقوق دینا اور اپنے حقوق کا سوال اللہ سے کرنا. پھر زبان کی حفاظت کرنا اور اپنی ذات کی فکر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو لازم پکڑنا, اپنی زبان کے مالک بن جانا, یعنی بیانات دینے, تبصرے کرنے, ان چیزوں سے گریز کرنا, نیکی پر عمل کرنا, برائی کو چھوڑ دینا, اپنی ذات کی فکر کرنا, عام لوگوں کی فکر چھوڑ دینا. پھر اسی طرح بہت زیادہ تبصروں اور لوگوں پر باتیں کرنے سے گریز کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے سے بھرپور سال آئیں گے, یعنی جن لوگوں کو خوب دھوکہ دیا جائے گا, ان میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا, خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا, امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا, اور رویبضہ باتیں کریں گے. رویبضہ کہا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے, یعنی رویبضہ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا حقیر آدمی عوام کے معاملات میں رائے دے گا, یعنی عام لوگ لوگوں کے معاملات میں بڑے بڑے کاموں کے بارے میں اپنا اوپینین دینے لگیں گے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آج کل ہر شخص ایسی چیزوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے اور پھر ان پہ تبصرہ کرتا ہے, اور پھر یعنی مختلف چیزیں سن کر پیشن گوئیاں بھی کرنے لگتا ہے, شرطیں باندھنے لگتا ہے. حالانکہ صرف چند خبریں سن لینے سے یا صرف ون سائیڈڈ کچھ سٹوری پڑھ لینے سے ہمیں حقیقت کا تو نہیں پتہ چلتا. اس لیے اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر کوئی تبصرہ کریں جب تک کہ ہمیں اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہو. پھر اسی طرح اہل حق کے ساتھ رہنا, صحابہ کے دور سے رہنمائی لینا کہ صحابہ نے ایسے دور میں کیا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا, ان کا مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. ایک اور حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا بے شک عنقریب فتنہ ہوگا. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم اس وقت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے پہلے معاملے کی طرف لوٹ آنا, یعنی اول دور کو دیکھنا. ایک اور روایت کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنا بھی
یعنی ایک روایت میں تو آتا ہے کہ لوگوں کی فکر چھوڑ دینا، اپنی فکر کرنا اپنے ایمان کی، اور ایک اور روایت میں یعنی حسب ضرورت حسب حالات لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا، عنقریب دوبارہ اجنبی بن جائے گا، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے رہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا ہتھیاروں کو بیکار کر دینا، یعنی ہتھیاروں کو بیکار کرنے کی بات کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا اس وقت تم اپنی کمانیں توڑ ڈالو، کمانوں کے تانت کاٹ ڈالو، اپنے گھروں کے اندر چپ کے بیٹھے رہو اور آدم کے بیٹے حابیل کی مانند ہو جاؤ. آدم کے بیٹے کی مانند. حابیل نے کیا کیا تھا؟ جب اس کے بھائی نے اسے قتل کرنا چاہا تو اس نے قتل کا ارادہ نہیں کیا، قتل کے لیے ہتھیار نہیں اٹھایا، قتل کے لیے آگے نہیں بڑھا، کیونکہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنم میں جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا ہی قتل کا ارادہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور موقع پر آپ نے لکڑی کی تلوار بنانے کا حکم دیا، یعنی جس سے کسی کو قتل نہ کیا جائے. پھر دعائیں مانگنا. قرآن و سنت میں ایسی دعائیں ملتی ہیں جو فتنوں سے خاص طور پر بچنے کی دعائیں. مثلاً علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. پھر اعوذ باللہ من الفتن، اعوذ باللہ من سوء الفتن، اعوذ باللہ من شر الفتن. اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا. اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے متعلق کسی فتنے میں مبتلا ہوں. پھر زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اعوذ باللہ من عذاب القبر واعوذ باللہ من عذاب النار واعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن واعوذ باللہ من فتنة الاعور الكذاب. پھر اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار ومن عذاب النار واعوذ بک من فتنة القبر واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة الغنا واعوذ بک من فتنة الفقر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں موجود ہیں. پھر اسی طرح رات اور دن کے فتنے سے بچنے کی دعائیں بھی ہیں. گمراہ کن فتنوں سے بچنے کی دعا. پھر فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے موت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوں. پھر قبر کے فتنے سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر. پھر آگ کے فتنے سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنا والفقر. مالداری اور فقیری دونوں کے شر سے اللہ مجھے محفوظ رکھنا.